سوری فار دا ٹیکنیکل گلچ. کیا آپ کو منع کر دیا گیا ہے کون سے کوئی ڈائلاگ کرنے سے, بات چیت کرنے سے, کہ آپ لوگوں کا خود فیصلہ ہے کہ آپ لوگ اتنے چوڑے ہو گئے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, ہم نے دھرنا توڑ دیا, ہم نے بندے اندر کر دیے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی ہم نے قابو کر لیا ہے, سب کچھ کر لیا ہے, اب آپ نے بات نہیں کرنی؟ الٹیمیٹلی بات تو کرنی ہے, جتنی لیٹ ہوگا اس کا نقصان ہی ہے. نہیں مالک صاحب دیکھیے بات یہ ہے 2023 میں آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ پی ٹی آئی اور ہماری پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی تھی الیکشنز کی ڈیٹ کے لیے, تب کیا ہوا تھا؟ آپ نے اس سال کے اندر فلسطین جیسے نان کانٹروورشل ایشو کے اوپر ہمیں دعوت دیتے ہوئے دیکھا نا پی ٹی آئی کو, انہوں نے کیا کیا اس دعوت کے ساتھ. ہفتہ 10 دن پہلے خیبر پختونخوا کے گورنر نے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خیبر پختونخوا کی ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کی, اس کا پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ یہ کہا کہ پروونشل گورنمنٹ پوری طرح ناکام ہو گئی ہے, اب میں جرگہ بلا رہا ہوں. تو پہلے تو آپ دیکھیے نہیں تو آپ کی کر کے چلیں, آپ کو چلیں, آپ پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لیٹ گئے وغیرہ, تو آپ کو اگر واقعی میں آپ اتنے جمہوری اور وہ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم جب پہلے کہتے تھے یہ بات تو یہ کہتے تھے ہم نے بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. ابھی بھی ہوا یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کی ان کو آگے کنوکشن نظر آ رہی ہے. 9 مئی میں بھی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بھی پہلے گلا پکڑنے کی کوشش کی, اب پاؤں پڑنے کی کوشش کر. مگر ہیونگ سیڈ دس, ہم کیونکہ ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں, بہت ایشوز کے اوپر پچھلی 3 دہائیوں میں جے یو آئی ایف کے ساتھ کبھی اپوزیشن میں, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. جے یو ایف کی تو نہ ہی بات کریں, ابھی جو ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ کیا ہے. الاؤ می دیکھیے میں آپ سے بل دکھا کے مشکل سے مشکل 26ویں امینڈمنٹ پاس کروا دو, ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مشکل سے مشکل اوقات میں بھی باقی ساری جماعتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ بیٹھ کے بات کر کے سنجیدہ طریقے سے کوئی حل نکال سکے. پی ٹی آئی نے کبھی بھی یہ صلاحیت تو فیصلہ ہو گیا, ان سے بات نہیں کرنی. دیکھیے بات میں اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آگے کنوکشن ہونے جا رہی ہے, عمران خان کو رہا کر دو, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں آپ نے دہشت گردی پہ بات کرنی ہے, آپ نے معیشت پہ بات کرنی ہے, جہاں پہ آپ پالیسی ریٹ میں 9% کمی آ گئی ہے. نہیں آپ واضح تو کریں نا, آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ حکومت کو اپروچ کریں. مگر ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں گے کہ ہم اسلحہ لے کے اس دفعہ آئیں گے اور عمران خان صاحب وہاں پہ اندر یہ سخت باتیں کریں کہ جی یہ تو میں نے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو پھر سے وہی ثابت ہو رہا ہے کہ عبداللہ صاحب اتنے سچے ہیں جتنے کہہ رہے ہیں. آپ تو ابھی ڈسے نہیں ہوئے ان کے. دیکھیے بات یہ ہے, میرے بھائی ہے بلال بھائی, ہم پی ڈی ایم میں بھی ساتھ رہے ہیں, برادران یوسف بھی بڑے مشہور بھائی ہیں. ہاں بات یہ ہے محمد مالک صاحب کہ ایک فریق پاکستان تحریک انصاف ہے اور حکومت اپنے آپ کو فریق سمجھتے ہیں جو بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں ہے. اختیار ہی نہیں ہے. بالکل ڈائریکٹ میں یہ کہتا ہوں, یہ ڈائریکٹ یہ کہہ نہیں سکتی ہے حکومت کہ میرے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں ہے. یہ بہت بڑی شرمندگی ہوگی نا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 100% میں یقین سے کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس عمران خان سے اور عمران خان کی پارٹی سے مذاکرات کرنے کا 1% بھی اختیار نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری ان سے بات کرواؤ جن کے پاس اختیار ہے. دیکھیں نا, جب ہم پی ڈی ایم میں تھے, بلال صاحب ہم سب پی ڈی ایم میں تھے, ہم عمران خان سے کیوں بات نہیں کرتے تھے؟ آپ کو اختیار نہیں تھا؟ نہیں, عمران خان کے پاس اختیار نہیں تھا. اب پی ٹی آئی کی جو اختیار ہے وہ اس بندے کے پاس ہے جو جیل میں. ٹھیک ہے, ابھی گنڈا پور کچھ کہہ رہا ہے, اس کی باہر جو قیادت ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک ملاقات کر کے جب باہر نکلتے ہیں ایک بات کرتا ہے, دوسرا جب ملاقات کر کے اگلے دن وہ کوئی اور بات. ٹاپک ایک ہی ہے, موضوع ایک ہی ہے, لیکن باتیں ہر ایک الگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اختیارات کہاں ہیں؟ ادھر تو میں کہہ سکتا ہوں, ادھر بھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کا موجودہ, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ہر بات کا انہوں نے پوچھنا ہے عمران خان سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس مذاکرات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. میں پہلی دفعہ بالکل آخری 2 منٹ ہے, میں نے پھر ان سے بھی جواب لینا ہے, تیمور سے بھی. اپنا مسئلہ بتا دیں, آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ اب سڑک پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے, جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا تھا کہ ہم آئیں گے. مولانا صاحب نے 8 دسمبر کو پشاور میں اعلان کیا تھا, ہم نہ اسلحے کے ساتھ آئیں گے, نہ گولی کے ساتھ آئیں گے, نہ گالی کے ساتھ آئیں گے. ہم پرامن آئیں گے انشاءاللہ. پرامن جمعیت علماء اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ حکومت وہ طاقت برداشت نہیں کر سکے گی. جو جمہوری قوت اور جمہوری طاقت ہے وہ پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے ان دونوں پارٹیوں کو معلوم ہے. ہمارے جو بات میرا ثناء اللہ کا کل میں نے بات سنی, اور آج نوید قمر کی بات میں نے نہیں سنی, جو دوست تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے جو بل ہم نے پاس کیا ہے اس کو ہم پاس کروائیں گے. جیسے بل تھا ایسا ہی. ہاں اگر اس میں کچھ اونچ نیچ تھوڑی سی معمولی چیزوں کی رد و بدل حل ہو رہا ہے میرے اندازے کے مطابق حل ہو جائے گا. تیمور صاحب یہ مجھے بتائیں, کیا وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیں یا بات کہیں
کہ یہ میری کمیٹی ہے, ہم ایک انکنڈیشنل آفر دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آؤ پہلے بیٹھ کے ٹاکس کا ایجنڈا طے کر کے پھر ڈائلاگ کریں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے نہیں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ اور سب بندوقیں نکلیں گی, وہ کہتے ہیں یار ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. کیا اس طرح انکنڈیشنل ڈائلاگ کی کوئی آفر آ سکتی ہے؟ آنی چاہیے. مالک صاحب یہ وہ والی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ 2022 کے اینڈ میں پی ایم ایل این کا ہر لیڈر کہتا تھا کہ اگر الیکشن چاہیے تو صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرو. احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, یو نیم دیم, اور یہ کہتے تھے. جب ڈیزالو کیا کہتے ہیں, دیکھیں جب 2 جو ہیں وہ مطالبات رکھ دیے عمران خان نے, تو وہ 2 مطالبات ہیں. آپ نے سیریس بات کرنی ہے تو بیٹھیں اور ان کو ڈسکس کر دیں. کمیٹی انہوں نے نیم کر دی ہے, یہ بہانہ ہے. دیکھیں جو ڈیسائیڈ کرنا ہے حکومت نے وہ یہ ہے کہ دے ہیو بلڈ آن دیئر ہینڈز, ان کے ہاتھوں پہ خون ہے. اس کا جواب انہوں نے ہمیں نہیں دینا, ان لوگوں کو دینا ہے, اور یہ پوری سوسائٹی کو دینا ہے جو کہہ رہی ہے. ابھی آپ گراؤنڈ پہ سینٹیمنٹ جا کے دیکھیں خود ہی کہ کیا ہے, کہ وہ حکومت کے بیانیے سے اگری کرتی ہے جو 40 ٹی وی چینلز پہ ایک وقت چلتی ہے. بات کرنا ان کے انٹرسٹ میں, مجھے یہ بتا دیں 2.5 سال میں یہ کرائسس کسی بھی وقت سالو ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, سب ایشو یہ ہے, مسٹرس کا ایشو ہے, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. ناظرین وقت ختم ہو گیا, سیاست پہ تو بات ہوتی رہی. میں تو آپ سے ایک ہی درخواست کر سکتا ہوں کہ تمام ان شہداء کے لیے, خاص طور پر ان بچوں کے لیے فاتحہ پڑھیں, ان کے والدین کے لیے صبر کی دعا کریں, اور یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ یہ دن کسی کو نہ دکھائے, دشمن کو بھی نہ دکھائے. انگریزی میں کہتے ہیں the smallest coffins are the heaviest to carry, اور ہم سب اولادوں والے ہیں, سب کچھ ہیں. اللہ یہ دن, اور ہدایت دیں لوگوں کو, سیکھیں اس سے کچھ, ان کو مت بھولیں, اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہ جانے دیں.